اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ آج جب ہم یہ اذان آپ تک پہنچا رہے ہیں تو اس وقت 27 رمضان کی شب ہے، پاکستان کی یوم پیدائش۔ 1947 میں بھی رمضان کا مہینہ تھا، جمعے کا دن تھا اور لیلۃ القدر کی رات، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک امر نازل فرمایا کہ ایک مدینے کی ریاست کی طرز پر، اس کی سنت پر اللہ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو ایک تحفہ دینے جا رہا ہے، مدینہ ثانی کا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ اس لیلۃ القدر کی حقیقت، اس کے جلال اور اس کے دبدبے کو نہیں جانتے۔ یہ 1000 مہینوں کا نور اپنے اندر رکھتی ہے ایک رات، اور اس میں اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے، جبریل، میکائیل اور ان کے ساتھ پوری ملائکہ کی فوج، اور سیدنا روح القدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کا نزول ہوتا ہے زمین پر، من کل امر، ہر قسم کا حکم لے کر اللہ کا دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے فیصلے جو اللہ نے آئندہ کرنے ہوتے ہیں وہ اس رات ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ان فیصلوں کی حفاظت کی جاتی ہے کہ شیطان ان میں دخل نہ دے سکے۔ سلام یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ سارا کام ایک رات میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی حادثاتی اتفاق یا حسن اتفاق تو نہیں تھا کہ جس پاکستان کی بشارتیں تمام اولیاء اللہ اور فقراء اور سب سے بڑھ کر بابا اقبال اور قائد اعظم اس ملت کو دیتے رہے، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست نگرانی فرماتے ہیں اس پاکستان کے قیام کی، اس کے لیے جو روحانی دن چنا گیا وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، جمعے کا دن تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ جلالی ہے۔ اس میں جو اللہ کا فضل اور کرم نازل ہوتا ہے، انسان کو ایک عمر چاہیے اس رات کا فیض حاصل کرنے کے لیے، اگر اس کے علاوہ کہیں سے حاصل کرنا چاہے تو۔ اور اس میں خود براہ راست سیدنا روح القدس اور ملائکہ نیچے آتے ہیں اور اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں، اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر نافذ کیا اس رات، وہ یہ پاک سرزمین ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم لوگوں نے 14 اگست تو منائی، لیکن 27 رمضان کو پاکستان کی سالگرہ منانا بھول گئے۔ ہماری اصل سالگرہ 27 رمضان ہے۔ ٹھیک ہے، انگریزی قاعدے کے مطابق 14 اگست بھی کر لیں، لیکن 27 رمضان کو بھولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہی وہ ظلم ہوا کہ ہم نے اپنی نظریاتی اور روحانی اساس کو ہی گم کر دیا۔ یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، آئیں تھوڑا سا آپ کو اشارہ دیتے ہیں، بہت زیادہ کنٹروورسیز لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ استغفر اللہ، جن پر اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ اور مومنین کی لعنت ہے، وہ اس پاکستان کے دشمن ہیں اور اس کے مقصد حیات کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 50 لاکھ شہداء، سیدی رسول اللہ کی نگرانی، امت کے بڑے بڑے اولیاء اور فقراء اور وقت کے مجدد، یہ سب جب اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے اور اللہ نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر والی رات، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس پاکستان، اسی لیے بابے فرماتے ہیں کہ تم حکومتوں سے جو مرضی اختلاف کرو، اگر اس پاکستان کو گالی دی تو بڑی سخت پکڑ میں آ جاؤ گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سیدی رسول اللہ کا تحفہ ہے اور یہ سیدی رسول اللہ کی گستاخی بن جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے شدید مخالف تھے، پہلے دیوبند میں تھے وہ، جس طرح قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھے۔ قائد اعظم کانگریس سے ہجرت کر کے مسلم لیگ میں تشریف لائے تھے، علامہ اقبال نے ان کو کنونس کیا، لیکن شروع میں مسلم لیگ کے بھی 2 دھڑے تھے، تو اقبال ایک طرف تھے اور قائد اعظم ایک طرف تھے، مگر علامہ شبیر احمد عثمانی تو بالکل ہی مخالف جماعت میں تھے۔ دیوبند جمعیت علماء ہند جو آج بھی
پاکستان کی سب سے بڑی مخالف جماعت ہے ہندوستان کے اندر، اور مسلمانوں کو ہلاک کروانے میں اس کا سب سے بڑا کردار ہوگا آنے والے وقتوں میں، تو علامہ شبیر احمد عثمانی کو خود سیدی رسول اللہ تشریف لائے خواب میں اور حکم دیا قائد اعظم کی جانب اشارہ کر کے کہ یہ میرا مجاہد ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی چونکہ نیک آدمی تھے، ایک صالحین میں سے تھے، اچھا بابرکت وجود تھا، انہوں نے فوراً جیسے ہی سیدی کا حکم ہوا، آپ نے کانگریس آپ نے دیوبند چھوڑا، جمعیت علماء اسلام بنائی، قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور چٹان کی طرح آخر تک کھڑے رہے۔ قائد اعظم کو اس وقت ضرورت تھی دو بڑے بڑے علماء کرام ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جمعیت علماء ہند بہت بڑی مولویوں کی جماعت تھی جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتی تھی، پاکستان کو کافرستان کہتی تھی، تو ان کے مقابلے پر اللہ نے دو ہیرے دیے قائد اعظم کو، ایک پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت جن کے پورے ہندوستان میں مرید تھے اور جنہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ اگر مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور جو مسلم لیگ میں نہیں آئے گا اور جو مسلم لیگ اور پاکستان کو ووٹ نہیں دے گا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اتنا سخت فتویٰ امیر ملت نے دیا جس کی وجہ سے ہوا تبدیل ہو گئی پورے ہندوستان میں۔ اور جو سیاست کا کام تھا، جو پالیٹکس کا کام تھا، جو جمعیت علماء ہند اور کانگریس کو نیوٹرلائز کرنے کا کام تھا، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اٹھا لیا۔ قائد اعظم ان کا اتنا احترام کرتے تھے اور بڑی دل کی اور راز کی باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے ان کے آپس کا تعلق کہ قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی پھر علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی، اور 15 اگست کو جو پاکستان کی پیدائش کی خوشی میں تقریب منعقد کی گئی مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں، مغربی پاکستان والی تقریب کی صدارت قائد اعظم نے نہیں کی، علامہ شبیر احمد عثمانی نے کی، اور مشرقی پاکستان میں بھی ایک اور علامہ عثمانی تھے، ان کے کوئی عزیز تھے جنہوں نے صدارت کی وہاں کی محفل کی۔ قائد اعظم نے بالکل علل اعلان دکھا دیا اور بتا دیا کہ علماء حق کو جو مقام قائد اعظم نے دیا اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی سمت اور ڈائریکشن کیا ہونے جا رہی ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان بنتے ہی 2 ڈپارٹمنٹ قائم کیے۔ پہلی مرتبہ پاکستان جیسے ہی بنا، ظاہر وسائل تھے نہیں ہمارے پاس، لیکن قائد اعظم نے 2 ڈپارٹمنٹ بنائے۔ ایک آپ نے ISI بنائی، انٹر سروسز انٹیلیجنس، پاکستان کے دفاع کے لیے آپ نے فوراً ہی انٹیلیجنس کی بنیاد رکھی، اور آپ نے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن بنایا۔ آپ سوچیں اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ اور علامہ محمد اسد جو ایک جرمن تھے جو کنورٹ ہو گئے تھے، جو بعد میں پہلے ان کا نام لیوپولڈ ویس تھا، ان کی بہت مشہور کتاب مارکیٹ میں آج بھی ملتی ہے، دا روڈ ٹو مکہ، پڑھیے ضرور۔ اس زمانے میں وہ اسلام قبول کر کے علامہ اقبال کے پاس آئے، اور علامہ اقبال نے ان کی روحانی تربیت کی، انٹلیکچوئل علمی تربیت علامہ اقبال نے کی، اور ان کو حکم دیا کہ ایک ریاست بننے جا رہی ہے، آپ نے اس ریاست کی ڈیوٹی کرنی ہے۔ اور علامہ اقبال کے حکم پر پھر علامہ محمد اسد قائد اعظم کے ساتھ وابستہ ہو گئے، چونکہ جرمن تھے، یورپین تھے، انتہائی ایک اعلیٰ لٹریری اور نفیس وجود تھا، اور علم رکھتے تھے، مغربی معاشرے کو جانتے تھے، مغربی تہذیب اور ان کی تمام حکومت اور سیاست اور ریاست کو جانتے تھے، تو وہ ایک بہت قیمتی خزانہ تھے پاکستان کی نئی ریاست کے لیے۔ قائد اعظم نے سب سے پہلا پاسپورٹ جو ایشو کیا پاکستان کا، وہ علامہ محمد اسد کو کیا۔ اور سوچئے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ پرانے یہودی تھے، لیوپولڈ ویس ایک جرمن جیو تھے۔ اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہوئے، سیدی علامہ اقبال کے پاس آئے، علامہ اقبال نے تربیت فرمائی، قائد اعظم کو دیا، قائد اعظم نے پاکستان بنتے ہی آپ کو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن دے دیا۔ اور ایک رسالہ نکالتے تھے علامہ اسد عرفات کے نام سے، جس میں پوری نظریاتی تحریک تھی کہ پاکستان ہم نے کیوں بنایا، اس کو ہم کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، پوری دنیا میں اسلام کی رینسانس کے لیے، اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ہمیں جو ایک تجربہ گاہ چاہیے جس کو بنیاد اور مرکز بنا کے پوری دنیا میں ایک اسلامک بلاک بنایا جائے گا۔ یہ ویژن تھا ہمارے بڑوں کا، کیونکہ یہ ویژن بابا اقبال کا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کاشغر، یعنی چائنا کے سنکیانگ سے لے کر نارتھ افریقہ تک ایک مسلم بلاک ہو۔ اور قائد اعظم نے بھی یہ بات کئی مرتبہ فرمائی کہ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد ہم یہاں سے لے کر مڈل ایسٹ سے لے کر افریقہ تک ایک بہت بڑا مسلم بلاک بنا لیں گے انشاءاللہ۔ اور علامہ محمد اسد نے جو تحریریں لکھی، ظاہر ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ کام کر رہے تھے، وہ ہر چیز قائد اعظم سے ڈسکس کرتے تھے، ان کو اجازت تھی اسی بات کی، وہ ریڈیو پاکستان پر روز ان کو یا ہر ہفتے میں ایک تقریر ہوتی تھی ان کی۔ اور عرفات کے وہ پرانے رسالے اور ان کے وہ تمام جو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا جو کام تھا، بہت کچھ ابھی بھی بچ گیا ہے، لیکن قائد اعظم کے انتقال کے بعد جب لیاقت علی خان بھی شہید ہو گئے،
تو علامہ محمد اسد کو پاکستان سے نکال کر یونائٹڈ نیشنز میں ایمبیسڈر بھیج دیا گیا۔ ظاہر ہے جو اس کے بعد لوگ حکومت میں آئے وہ بالکل غیر نظریاتی تھے، وہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے، نہ وہ اس پاکستان کی تقدیر کو جانتے تھے۔ حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی جو قافلے کا حصہ ہی نہیں تھے۔ علامہ محمد اسد یونائٹڈ نیشنز میں چلے گئے اور ان کے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کو آگ لگا دی گئی۔ بہت کچھ ضائع ہو گیا، کچھ لائبریریوں میں ابھی بھی پرانا مٹیریل اس کا مل جاتا ہے جو رکھا ہوا ہے۔ وہ کام کو وہیں روکا گیا باقاعدہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام اگر واقعی پاکستان کا آئین، پاکستان کا سیاسی، معاشی، معاشرتی، عسکری، عدالتی نظام اگر شریعت کے مطابق بن گیا اور ایک جدید جرمن مسلمان نے اس کو تمام تنظیم نو کی، تنظیم سازی کی پورے پاکستان کی، تو پھر پاکستان تو واقعی ایک اسلامی ریاست ایسا بن جائے گا کہ جو کفار کسی صورت قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیاقت علی خان نے اسی کام کو بنیاد بنا کر پھر قرارداد مقاصد پیش کی تھی 1949 میں۔ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کی، ہمارے بڑے لوگ تھے، یہ موجودہ سیاستدان تو نہیں تھے وہ جو کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کی ڈوریں کوئی اور ہلاتا اور وہ نظریاتی طور پر ناپاک اور پلیت ہو اور 62 اور 63 کو پورا نہ کرتے ہوں، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ وہ تو انتہائی روحانی اور نظریاتی لوگ تھے۔ قرارداد مقاصد آج بھی آپ اٹھا کے دیکھیے، اور آج جنرل ضیاء نے اس کو، اللہ ان پر رحمت کرے، کسی پاکستانی حکمران نے یہ ہمت نہیں کی، جنرل ضیاء نے اس کو اٹھا کر پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا۔ پاکستان کے آئین کی پہلی سطر وہی ہے جو قرارداد مقاصد میں جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس وقت لکھی تھی کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، اور پاکستان کے اندر جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ اللہ کی اس امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے۔ وہ بالکل آزاد نہیں ہے، پارلیمنٹ بالکل بھی آزاد نہیں ہے، پارلیمنٹ قرآن و سنت کے تابع ہے۔ اور اسی لیے پاکستان ہمیشہ سے ایک آئیڈیالوجیکل ریپبلک تھا، ڈیموکریسی نہیں تھا۔ ریپبلک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس میں نظریہ سپریم ہوتا ہے، ہمارا نظریہ قرآن و سنت تھا۔ قائد اعظم نے جو نظریاتی طور پر جو اس پاکستان کو بنانے کے لیے جو آپ نے تقریریں کیں، جو آپ نے بیانات دیے، جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت ہمارے تمام کورس سے، میڈیا سے، کتابوں سے اس کو غائب کر دیا گیا۔ صرف وہ 11 اگست کی ایک تقریر، اس کا بھی ایک حصہ نکال کے بغیر سیاق و سباق کے، جس طرح میں نے دیکھا کہ جس طرح پچھلے دنوں ایک سیاسی جماعت کے لوگ، میری ایک گھنٹے کا میرا پروگرام تھا اسی پاکستان کے شاندار مستقبل پر، تو اس میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ اگر پاکستان کو ایک اچھی قیادت مل جائے اور ہم نیت کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہم نے اللہ سے کیے ہیں ہم ان کو پورا کریں گے، تو پھر معجزے ہونا شروع ہوں گے، جیسے ایک معجزہ تھا پاکستان کا بننا، اور پھر آپ حیران نہ ہوئیے گا کہ اگر 5 سال میں ہم چاند پر پہنچ جائیں۔ یعنی یہ ایک محاورتاً ایک جملہ کہا گیا تھا، اس سے پہلے کچھ شرطیں کہیں گئی تھیں، لیکن جو بد نصیب اور بدبخت ہیں انہوں نے اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں سے 13 سیکنڈ نکال کے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو پاگل لوگ ہیں، یہ تو 5 سال میں پاکستان کو چاند پہ بھیج رہے ہیں جبکہ لوگ آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ناپاک لوگ ہوتے ہیں، یہ پلیت لوگ ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح پہچان لیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ انہی ناپاک اور پلیت لوگوں نے قائد اعظم کو اور علامہ اقبال کو، علامہ اقبال کا تو خیر پہلے انتقال ہو گیا تھا، لیکن علامہ اقبال تک کو انہوں نے کام نہیں کرنے دیا۔ جو فحش الزامات علامہ اقبال پہ لگائے گئے، انہوں نے لیاقت علی خان کو کام نہیں کرنے دیا، جب وہ کرنے لگے تو ان کو شہید کروا دیا گیا۔ علامہ محمد اسد کو ملک سے باہر نکال دیا گیا، ان کے سارے کام کو آگ لگا دی گئی۔ یہ شروع سے ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کام ایک پورا نظام ہے کفر کا، اس میں ججز بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، اس میں غیر ملکی ایجنٹس بھی ہیں، اپنی صفوں کے اندر کے منافق بھی ہیں۔ پاکستان کا تمام نظام وہی ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے جب بھی کوشش کی گئی تو اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ اپنی جان کی بازی ہار گیا، قربانی دینی پڑی اس کو، جس نے قائد اعظم کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم تھی۔ ہم آج آپ کو کچھ ایسی باتیں قائد اعظم کی اور اپنے بزرگوں کی بتائیں گے جو اس سے پہلے میڈیا پہ کبھی نہیں بتائی گئی، کیونکہ اگر یہ ہمارے ٹیکسٹ بکس میں شامل کر دی جائیں، ہمارے بچوں کو بتا دی جائیں، ہمارے میڈیا میں ان کو ذکر کرنا شروع کر دیا جائے، تو پھر تو یہ سارا نظام، یہ سارا ناپاک سسٹم اور یہ سب چیز اس کو تو بدلنا پڑ جائے گا، کیونکہ مگر ان سارے منافقوں کا مفاد وابستہ ہے اسی اینگلو سیکسن اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور اس ناپاک گندی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور اس حرام اور سود اور ربا کے نظام کے ساتھ۔ قائد اعظم نے 1948 میں تیسرا کام کیا، جیسے اب ظاہر ہے کہ جب پہلے 2 کام آپ نے کیے جو آپ کو بتایا، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، اور دوسرا آپ نے ISI بنائی، اور پھر آپ نے کشمیر میں جہاد شروع کیا، پھر آپ نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا۔ اور وہ تقریر بھی پڑھنے والی ہے کہ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر کیا تقریر کی۔ اس تقریر مطلب کمال ہے،
ایک ماسٹر پیس ہے آف ویژن، آف لیڈرشپ، آف اسٹیٹسمینشپ، آف اے پین اسلامک لیڈر. مطلب خواب میں بھی آپ آج کے دور میں نہیں سوچ سکتے کہ اتنا ویژنری، اتنا آئیڈیالوگ، اتنا تھنکر، اتنا ان ڈیپتھ اسپرچول آدمی اللہ نے ہمیں تحفے میں دیا تھا. قائد اعظم نے یہ اس وقت بڑی صاف یہ فرمایا تھا 48 میں تقریر کرتے ہوئے. یہ آخری تقریر تھی، اس کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ماڈرن اکنامک سسٹم جو دنیا میں اس وقت نافذ ہے، اس نے انسان کو تباہی کے کنارے پر کھڑا کر دیا ہے، اور اب صرف ایک معجزہ ہی ہے جو انسانیت کو اس معاشی نظام سے بچا سکتا ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. آج آپ پوری دنیا میں اکنامک کولیپس دیکھ رہے ہیں، سود اور ربا کا نظام، فریکشنل ریزرو، پیپر کرنسی، بینکنگ سسٹم، پھر اب ڈیجیٹل کرنسیز کی بات کر رہے ہیں. یہ سونا اور چاندی انہوں نے غائب کر دیا، لوگوں کو غلام بنا رہی. یہ پورا نظام قائد اعظم نے 48 میں فرمایا تھا. علامہ اقبال نے اس سے پہلے کہا تھا. یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. قائد اعظم نے 1920 میں یہ بات کی. ظاہر ہے کہ یہ ساری علامہ اقبال نے، اب ظاہر ہے کہ علامہ اقبال نے ہی قائد اعظم کی ساری تربیت فرمائی تھی. تو قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ میں اسٹیٹ بینک کے کام کو بڑا غور سے دیکھوں گا، کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں ایک ریسرچ لیبارٹری کے طور پر ایک اسلامک اکنامک سسٹم بنائیں جو پوری دنیا کے لیے پھر ماڈل بن سکے. اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں کی سوچ اور ویژن تھا. وہ پین اسلامک تھے، مطلب وہ پاکستان کا سوچ ہی نہیں رہے تھے، وہ پوری مسلم دنیا کا سوچتے تھے. ان کی ہر سوچ اور ہر کام میں یہ خیال ہوتا تھا کہ مسلم دنیا کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا، ہم ایک اسلامک بلاک کیسے بنا سکتے ہیں، ہم اس اسلامک بلاک کو لیڈ کیسے کر سکتے ہیں. قائد اعظم نے فلسطین میں جا کے ملاقاتیں کی، عرب لیڈرز کو جمع کیا، ان کو بتایا کہ ہم پاکستان کیوں بنا رہے ہیں. مطلب اپنا ملک بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور آپ پوری دنیا میں دورے کر کے مسلمانوں کو اس وقت اکٹھا کر رہے ہیں. آپ فوجیں بھیج رہے ہیں ہالینڈ، ان کو آزاد، آپ فوجیں بھیج رہے ہیں انڈونیشیا، ہالینڈ سے اس کو آزاد کرانے کے لیے. ہالینڈ کے جہاز لینڈ کرتے ہیں کراچی میں، قائد اعظم ضبط کر لیتے ہیں کہ ان میں اسلحہ ہوتا ہے جو مجاہدین کے خلاف استعمال ہونا ہوتا ہے. دا بریو 500 انڈین آرمی کے مسلمان سولجرز کو بھیجا انہوں نے انڈونیشیا کے، جا کے لڑو اور جنگ کرو اور انڈونیشیا کو آزادی دلاؤ. عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی تو آپ نے ہزاروں رائفلیں خرید کر عربوں کو بھجوائیں کہ اسرائیل اور یہودیوں کا مقابلہ کیا جائے. یہ پاکستان کر رہا تھا سب کچھ، یہ سب پاکستان کر رہا تھا. یہ وہ پاکستان کا ویژن تھا ہمارے بڑوں کا. اس وقت کسی نے نہیں، اس وقت تو حال یہ تھا کہ جو دو کاغذ جوڑنے کے لیے پیپر پن نہیں ہوتی تھی، ببول کے کانٹوں سے پیپر پن جوڑی جاتی تھی، اور خیموں کے اندر، ٹینٹ کے اندر ہمارے سرکاری دفتر کھلے ہوتے تھے. اس وقت قائد اعظم یہ کر رہے تھے. قائد اعظم نے نواب بہادر یار جنگ، ان کے بہت قریبی دوست، رازدار ساتھی تھے، شعلہ بیان مقرر، اسٹرانگ آئیڈیالوگ، بڑی زبردست ان کی تقریر تھی. ان کو تقریباً 1942-43 تک گمان یہی ہے کہ ان کو کانگریس نے شہید کروا دیا تھا زہر دے کے. اچانک جوان آدمی گر کے شہید ہو گئے. قائد اعظم کا ان سے بڑا یارانہ تھا، بڑی راز کی باتیں کرتے تھے. ایک موقع پہ قائد اعظم نے نواب بہادر یار جنگ کو، اب دیکھیے قائد اعظم کا ویژن دیکھیں، کس طرح وہ اسلامی تاریخ پر ان کی نگاہ تھی. پاکستان کو وہ کس طرح کمپیئر کر رہے تھے مسجد نبی مدینہ کے ساتھ اور مسجد نبی کی ریاست کے ساتھ. یہ قائد اعظم ہیں جن کو نعوذ باللہ یہ ناپاک اور پلیت لوگ سیکولر بنا کر پیش کرتے ہیں. وہ ایک ہارڈ کور پین اسلامک ویژنری ریولوشنری آئیڈیالوگ تھے. فرماتے ہیں قائد اعظم نواب یار جنگ، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اولین ایام یعنی دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو واضح حصے ہیں، یعنی مکی اور مدنی دور. مکی دور اور مدنی دور. میں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغور مطالعہ کیا ہے. مکی دور تنظیم ملت کا دور ہے. مکی دور یہ تھا کہ امت کو منظم کیا جائے. یہ ساری تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 13 سال مکی دور میں کیا ہوا. سیدی رسول اللہ نے تلوار نکالنے کی اجازت نہیں دی، تربیت فرمائی، روحانی تربیت کی، معاشرے کو مضبوط کیا، مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیتے رہے، لیکن جنگ نہیں کی. تنظیم سازی ہو رہی تھی، روحانی تربیت اور تزکیہ ہو رہا تھا، قرآن اور آیتوں کی تعلیم دی جا رہی تھی، تزکیہ کی جا رہا تھا، حکمت سکھائی جا رہی تھی. یہی قائد اعظم فرماتے ہیں کہ مکی دور تنظیم ملت کا دور ہے. میں اپنے آپ میں مسلمانان ہند کو منظم کرنے کی اہلیت پاتا ہوں اور مطمئن ہوں کہ میں یہ فریضہ ادا کر سکوں گا. اپنا رول ان کو معلوم تھا، اپنی لمیٹیشن کا ان کو اندازہ تھا. انہوں نے کہا کہ جو اس وقت میری کنڈیشن ہے اس میں مکی دور کی طرح مشرک
ہندوستان کے مسلمانوں کو منظم کر سکتا ہوں، آرگنائز کر سکتا ہوں، ان کو ایک ڈائریکشن دے سکتا ہوں، ان کے لیے ایک ملک بنا سکتا ہوں، ان کو میں ایک موبلائز کر کے ایک موومنٹ اور ایک تحریک بنا سکتا ہوں. یہ کام میں کر سکتا ہوں اور میں انشاءاللہ کروں گا اس کو. مگر مدنی دور، اب یہ ذرا غور سے سنیے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان جب سے بنا ہے حالت جنگ میں، قائد اعظم نے نواب بہادر یار جنگ کو کیا فرمایا تھا؟ مگر مدنی دور دفاع ملک و ملت اور جہاد کا دور تھا. اللہ اکبر وللہ الحمد. مدنی دور دفاع ملک و ملت اور جہاد کا دور تھا. میں اپنے آپ کو جہاد اور غزوات کے قابل، ملت کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں سمجھتا. یعنی انہوں نے ایکنالج کیا کہ آگے آنے والا وقت جو جنگوں کا دور ہے، جس میں لوکل وارز اینڈ ریجنل وارز اینڈ گلوبل وارز ہوں گی اور پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے مسلسل حالت جنگ میں رہنا پڑے گا، تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ ذمہ داری میں کر سکوں. ظاہر ہے قائد اعظم کی یہ عاجزی تھی، ورنہ ان سے بہتر لیڈر امت کو کون سا ملنا تھا. اللہ کرے کہ جب ملت کو جہاد جیسی اہم ذمہ داری کرنی پڑے تو اللہ خود اس ملت کو کوئی مرد مجاہد عطا فرما دے. اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ قائد اعظم ہے، نواب بہادر یار جنگ کو کہہ رہے ہیں. اب ہم مدنی دور میں آ گئے، اور مدنی دور میں آپ کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ 2 ہجری سے غزوات شروع ہو گئے تھے. غزوہ بدر بھی رمضان میں لڑا گیا تھا، اور 8 سال کے بعد فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا، اور 1300 سال کے بعد مدینہ ثانی کا قیام بھی رمضان میں ہوا. یہ حادثات نہیں ہیں، اتفاق نہیں ہے. یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑے بڑے امر نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اوپر سے ملائکہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں. سورہ بدر میں، سورہ جنگ بدر کے حوالے سے تو قرآن پاک کی صورتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں کس طرح اللہ نے صف در صف ملائکہ نازل فرمائے. فتح مکہ پہ کس طرح اللہ نے صف در صف ملائکہ نازل فرمائے. مدنی دور سیدی رسول اللہ کا ایک کمانڈر ان چیف کا دور بھی ہے، جنگوں کا دور ہے، جیسے قائد اعظم نے فرمایا. اب یہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ جی ہر وقت پاکستان حالت جنگ میں رہتا ہے، ہر وقت دہشت گردی رہتی ہے، ہر وقت پاکستان پہ حملے ہوتے رہتے ہیں، بات یہی ہے کہ پاکستان وقت کا موسیٰ ہے. پوری دنیا کے فرعون پاکستان سے خوف کھاتے ہیں، وہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے یہود ہو یا مشرک ہو یا ہنود ہو، چاہے خوارج ہو چاہے منافق ہو. اگر یہ پاکستان قائم رہا، جس طرح فرعون کو معلوم تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی پوری سلطنت اور نظام کو تباہ کر دے گا، آپ کے خیال میں ان مشرکین، ان کفار اور شیاطین اور دجالوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ بچہ آج کے دور میں پاکستان ہے، اور اگر یہ بچہ بچ کے بڑا ہو گیا تو ان کے پورے نظام کو بالآخر تباہ کر دے گا؟ پاکستان کی اہمیت کو جانیں. پاکستان کے بارے میں جو بات ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے کہی تھی وہ سیدی رسول اللہ کی اجازت اور اذن سے کہا گیا تھا. بلوچستان پاکستان سے شامل نہیں ہو رہا تھا. نہ خان آف قلات کے خواب میں سیدی رسول اللہ تشریف لائے، حکم دیا کہ پاکستان سے شامل ہو جاؤ جا کے. خان آف قلات خود بعد میں ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں ان کا پوتا کہ جی ہم تو الگ تھے پاکستان سے، لیکن سیدی رسول اللہ نے حکم دے دیا. پھر ہمارے بڑے جو ہے اس کے بعد کچھ کہہ ہی نہ سکے، انہوں نے بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کر دیا. اس ملک کے تو صوبے بھی سیدی رسول اللہ کے حکم سے جڑے ہوئے ہیں یار، اسی کی مجال ہے. اور لوگ کہتے ہیں مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، یا اس وقت پاکستان پہ برکت نہیں تھی، فضل نہیں تھی. وہ ایک ہماری تربیت تھی، ہماری سزا تھی اس نافرمانی کی جو ہم نے پاکستان بنانے کے بعد کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس پاکستان کا، یہ بہت بڑی بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جس پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا، جس کے لیے امر نازل کیا گیا تھا، جس کے لیے حکم نازل کیا گیا تھا، جس کی بشارت بابا اقبال نے دی تھی، اس میں مشرقی پاکستان شامل نہیں تھا. اللہ اکبر وللہ الحمد. علامہ اقبال فرماتے ہیں، الہ آباد کے خطبے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری چشم بینا دیکھ رہی ہے. انہوں نے پریڈکشن نہیں کی تھی، ایک ڈیفینیٹو بات کی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کیسا ہونے جا رہا ہے. میری چشم بینا دیکھ رہی ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک الگ خطہ قائم ہوگا. شمال مغربی ہندوستان یعنی پاکستان جو آج کا ہے. انہوں نے مشرق کی بات نہیں کی، بنگال کی بات نہیں کی تھی. شمال مغربی ہندوستان میں ایک الگ خطہ قائم ہوگا جہاں مسلمان اپنے بزرگ و برتر کے احکامات اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے. بنگال بعد کی تحریک میں شامل ہو گیا تھا، لیکن وہ اللہ کی مشیت کا حصہ نہیں تھا. پھر اس کو ہماری تربیت کے لیے رکھا گیا 20-25 سال، پھر ہمیں سزا لگائی گئی ہے تاکہ ہم تنبیہ پکڑیں، ہم نصیحت پکڑیں. جس طرح احد میں نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ بابا اقبال نے جس پاکستان کو دیکھا تھا اور جو ان کو دکھایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور سیدی رسول اللہ کی جانب سے، وہ صرف یہی پاکستان تھا، اس میں بنگال شامل نہیں تھا۔ وہ تمام بزرگ جو پاکستان بنانے کی تحریک میں شامل تھے، وہ پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، آج کی نوجوان نسل تو جانتی بھی نہیں۔ آئیں تھوڑا سا ہم آپ کو ایک صرف تعارف ذرا سا کراتے ہیں۔ حکیم محمد سعید پورا پاکستان جانتا ہے، ہمدرد ان کا کراچی میں بے دردی سے شہید کیا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کو درپیش آنے والے خطرات کے بارے میں امت کو آگاہ کر دیا تھا کہ دشمن کس طرح سازشیں کر کے کچھ ناپاک لوگوں کو پاکستان پر مسلط کرنے جا رہا۔ ان کو شہید کر دیا گیا، ظاہر جیسے کہا کہ لیاقت علی خان کو بھی اسی لیے شہید کیا گیا، علامہ محمد اسد کو بھی اس لیے ملک سے نکال دیا گیا۔ پاکستان میں ہیں یہ لابیز طاقتور۔ حکیم سعید فرماتے یہ عجیب اور حیرت انگیز حقیقت ہے اور کرشمہ الہی ہے کہ پاکستان ٹھیک اس دن عالم وجود میں آیا اور جلوہ گر ہوا کہ جب 27 رمضان المبارک یوم نزول قرآن تھا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، 27 رمضان المبارک کے دن پاکستان بنانے کے لیے مقرر تھا۔ در حقیقت اللہ کا یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کہ پاکستان قائم ہو اور اس میں حکومت قرآن کی ہو۔ حکیم محمد سعید بانیان پاکستان میں سے، تحریک پاکستان کے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، ان کا تعارف ہم آپ کو کرا چکے ہیں، قائد اعظم کے ایڈوائزر تھے۔ قرارداد مقاصد لکھنے میں بہت بڑا دخل علامہ شبیر احمد عثمانی کا تھا۔ قائد اعظم کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، قائد اعظم انتہائی عزت کرتے تھے آپ کی۔ آپ نے فرمایا ہمارا تو یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے ذریعے ہی تمام اسلامی مملکتوں کا اتحاد اور خلافت اسلامیہ کا قیام عمل میں آئے گا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام اور خلافت الہ منہاج النبوہ، ہمارے بزرگوں کا یہ ویژن تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قائد اعظم نے جب پین اسلامک بلاک کی بات کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے جو علامہ شبیر فرما رہے ہیں۔ نواب بہادر یار جنگ، ابھی آپ کو تھوڑا ان کا تعارف کروایا، انہوں نے ایک اور مقام پر کسی کو خط لکھا اور کہتے ہیں آخری اجلاس کی تقریر میری وہ پیشنگوئیاں تھیں کہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے اللہ نے میری زبان سے وہ اعلان کروایا کہ انشاءاللہ پاکستان بنے گا، وہاں کا دستور الہی دستور اور وہاں کی حکومت قرآنی حکومت ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر قابل مسرت بات یہ ہے کہ جب میں دوران تقریر اس مقام پر پہنچا تو قائد اعظم نے زور سے اور بڑے جوش سے میز پر مکہ مارا اور مجھ سے اردو زبان میں فرمایا تم بالکل درست کہتے ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کتنی مرتبہ قائد اعظم کے پاس لوگ آئے اور پوچھا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا اس ریاست پاکستان کا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا کانسٹیٹیوشن، میں کون ہوتا ہوں کانسٹیٹیوشن دینے والا؟ وہ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1300 سال پہلے دے چکے ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن و سنت ہوگا۔ اب ان قائد اعظم کو کوئی صرف ایک وہ جیسے کہا کہ 11 اگست کی تقریر آؤٹ آف کانٹیکسٹ دو جملے نکال کر یہ کہیں کہ جی قائد اعظم نے کہا تھا یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل، اس میں یہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل، ظاہر ہے کہ اگر کوئی ہندو مندر جانا چاہتا ہے تو اس میں ریاست کا کیا تعلق ہے، جائے۔ یہی بات انہوں نے کہی ہے، اور وہ ہزاروں تقریریں قائد کی جہاں وہ اسلامی شریعت اور قرآن اور پین اسلامزم اور مسلم دنیا کے بلاک بنانے کی بات کر رہے ہیں، ان کو ایسے غائب کر دیا جیسے وہ قائد اعظم نے کبھی کہیں نہیں۔ صرف اگر آپ پوچھیں پاکستان کے سیکولر اور لبرل بے شرموں سے، خیانت کرنے والوں سے، اللہ اس کے رسول کے غداروں سے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قائد اعظم سیکولر ریاست چاہتے تھے، تو وہ صرف اس 11 اگست کی تقریر کا یہ ایک جملہ نکال کر لائیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اور وہ بھی ساق و سباق کے بغیر آپ کو بتایا۔ اور قائد اعظم نے اس کی بھی تردید شائع کروائی تھی، اگین یہ بھی کوئی نہیں بتائے گا۔ 11 اگست کو یہ تقریر ہوئی اور ظاہر ہے پھر یہ فساد پھیل گیا، لوگوں نے، شیطانوں نے فساد شروع کر دیا کہ قائد اعظم کو سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو ڈان میں 27 اگست کو قائد اعظم نے پھر ایک پوری اس کی تردید شائع کروائی اور اس کو پرویسو پروپیگنڈا کا نام دیا، یعنی ایسا تخریب کاری کا پروپیگنڈا، تخریب کر رہا ہے، نظریاتی تخریب کاری کر رہا ہے۔ اور اس میں کلیئر واضح فرمایا کہ اگر یہ بات کہی گئی تھی تو وہ صرف ایک ان کی ظاہری انفرادی آزادی کے حوالے سے کہی گئی تھی، ریاست کی پالیسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ریاست جو ہے وہ اسلامی ہی ہوگی، جو کہا گیا ہے، جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور آئین اور جو پاکستان کی تمام نظریاتی اساس ہے، اور وہ اس اساس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر وہ جیسے کہا کہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن میں، آبجیکٹیو ریزولوشن میں، علامہ شبیر احمد عثمانی کے بیانات میں، قائد اعظم کے احکامات میں اور علامہ اقبال کی نصیحتوں میں ملے گی آپ۔
ان سب کے علاوہ اگر کوئی 11 اگست کی تقریر میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ شیطان ہے، فتنہ گر ہے، اور اسی جیسے ناپاک اور پلیت لوگوں نے آج تک اس مملکت میں اللہ کا دین اور شریعت نافذ نہیں ہونے دی۔ ڈاکٹر رفیع الدین، یہ بڑا کمال کا ایک جملہ ہے، بڑا کمال کا سٹیٹمنٹ۔ ڈاکٹر رفیع الدین حکمت اقبال میں ان کی کتاب سے فرماتے ہیں، قرائن بتا رہے ہیں، یعنی آثار نظر آ رہے ہیں اس بات کے، وی کین سی دا سائنس کہ فلسفہ خودی کی عالمگیر اشاعت کا کام سب سے پہلے پاکستان سے آغاز ہوگا اس کا۔ اللہ اکبر، بات سمجھے بات؟ یہ جو پچھلے 25-26 پروگراموں میں ہم نے آپ کو فلسفہ خودی سمجھانا شروع کیا ہے، اور اس کو ہم نے جدید سائنس کے ساتھ جوڑا ہے، کس طرح یہ ریالٹی آف مین اور کس طرح یہ پوری کائنات کی کریشن اور اس کے اندر حقیقت انسانیہ اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت الہیہ، ابریائی، مصطفی، یہ سارا کچھ جو کچھ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ فلسفہ خودی کی عالمگیر اشاعت کا کام سب سے پہلے پاکستان سے آغاز ہوگا، اور خدا اور سائنس کا الحاق سب سے پہلے پاکستان میں عمل میں لایا جائے۔ اللہ اکبر، بات سمجھے کیا؟ کہ تمام دین کو اب آپ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ جیسے کہا کہ پہلے وہ ٹیکنالوجی پہلے والے انسانوں کے پاس نہیں تھی کہ وہ آپ ان کو ہی سمجھا سکیں کہ ریڈیشنز کیا ہوتی ہیں اور ویوز کیا ہوتی ہیں اور پورٹلز کیا ہوتے ہیں اور سپیڈ آف لائٹ کیا ہوتی ہے اور ٹیلی پورٹیشن کیا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں پہلے والے انسان نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آج کے دور میں بچہ جانتا ہے کارٹون اور ویڈیوز اور موویز دیکھ کے، اور سائنس کو، اور جس طرح میڈیکل سائنس کی وہ باتیں جو 1400 سال قرآن میں لکھی رہیں لیکن لوگ سمجھتے نہیں تھے، لیکن اب میڈیکل سائنس سے آپ ان کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بکیل کی وہ کتاب اسلام اینڈ سائنس، اتنی مشہور کتاب جو کی وجہ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، وہ ان معجزات کو دیکھ کے جو سائنٹیفک معجزات قرآن میں اور دین میں لکھے گئے۔ تو یہ ریسرچ اور یہ کام بھی پاکستان میں ایک زمانے میں اشفاق احمد صاحب کے لکھے ہوئے ڈرامے آتے تھے اس بات کے اوپر۔ آپ منچلے کا سودا اگر دیکھیے، وہ ڈرامہ جس کا ذکر کیا تھا، اس میں اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اب دین تک جانے کا راستہ جو ہے وہ ظاہری سائنس کے ذریعے بھی ہے۔ اب وہ خانقاہوں میں بیٹھ کر وہ خالی مجذوب اور ذکر کرنے سے رستہ نہیں، اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کرنی پڑے گی، اب نکلنا پڑے گا، میدان میں آنا پڑے گا، آپ کو دنیا سے اس کی زبان میں بات کرنی پڑے گی، عصری زبان میں بات کرنی پڑے گی، سائنٹیفک لینگویج استعمال کرنی پڑے گی، سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آپ کو دین سمجھانا پڑے گا۔ اور اس دور میں پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنایا گیا۔ یعنی ماشاءاللہ ہمارے کسی بزرگ کو کوئی شکایت نہیں تھی، ان کو اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی سے ایک دفعہ انہوں نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کون سا آئین پاکستان میں کیسے بنے گا اور کون بنائے گا اور کیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جب قرآن و سنت کی بنیاد پر آپ کو ایک اجتہاد کر کے ایک قوانین بنانے ہیں ایک ریاست کو چلانے کے، اور اس کام کے لیے علماء حق کی ضرورت ہے، قائد اعظم نے ان کو فرمایا پاکستان میں قرآنی آئین ہوگا، یہ تو بالکل طے ہو گیا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن پہ بیس کرے گا۔ میں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اور میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ قرآنی آئین سے بڑھ کر کوئی آئین نہیں ہو سکتا۔ یہ 1974-75 کے آئین کی، 73 کے آئین کی بات کرتے ہیں، یہ 4 وکیلوں کا لکھا ہوا ایک ذلیل سا ڈاکومنٹ ہے جس کی یہ شکل بگاڑ چکے ہیں یہ سیاستدان، اب اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کی فیڈریشن کو کنفیڈریشن بنا چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا آج پاکستان میں کوئی بھی عمل نہیں کر رہا اس کے اوپر، ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اس لیے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ پاکستان کسی ایسے آئین کو قبول ہی نہیں کرے گا، پاکستان کا ہاضمہ اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے، پاکستان صرف قرآن و سنت کے لیے بنا۔ جب تک آپ وہ حلال رزق اس کے اندر نہیں ڈالیں گے، یہ ہر حرام کو اگلتا رہے گا۔ اسی لیے ملک میں یہ انتشار آپ کو نظر آتا ہے، لوگ تلاش کرتے ہیں آئین پہ عمل نہیں ہو رہا، آئین پہ جتنا عمل کرو گے اتنا ہی ناپاک اور حرام کام میں بھستے جاؤ گے، کیونکہ یہ آئین حرام ہے، اس آئین میں کوئی بھی چیز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ آئین سود اور ربا کو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور اس وقت قائد اعظم نے فرمایا میں نے مسلمانوں کا سپاہی بن کر پاکستان کی جنگ جیتی ہے، میں قرآنی آئین کا ماہر نہیں ہوں، آپ اور آپ جیسے علماء ہیں، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ دوسرے علماء کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں اور نئے ملک پاکستان کے لیے قرآنی آئین کا مسودہ تیار کریں۔ یہ وہ نصیحت تھی جس کے بعد تمام علماء اور لیاقت علی خان اور علامہ محمد اسد اور یہ سارے ماڈرن جدید سائنس، جدید اسلامی فلاسفر اور جدید اسلامی تھنکر، ساتھ ٹریڈیشنل علماء سب مل کر بیٹھے اور قرارداد مقاصد لکھی گئی تھی۔ اور لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پر جو شاندار تقریر کی، انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگین اس تقریر کو بھی ہماری پوری تاریخ سے غائب کر دیا گیا۔
کسی بچے نے ماڈرن ہماری 2 جنریشن نے یہ تقریر پڑھی ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پاس کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا۔ وہ حیرت انگیز تقریر جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے قرون اولیٰ کے بزرگوں کی اس شاندار روایت کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اور ہم مزید ترقی کر کے آسمان کی بلندیوں پہ جا سکتے ہیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک ملک اور ریاست بنا کر جو پوری دنیا کے لیے مشن رہا ہو۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک حیرت انگیز تقریر ہے، مطلب وہ پڑھنے کے لائق ہے، کیا لینگویج ہے، کیا انگلش ہے، کیا اس کے اندر فراست ہے، کیا ویژن ہے، کیا ڈیپتھ ہے، کیا پرسیپشن ہے۔ یعنی استغفر اللہ، یہ پاکستان کے سارے جو اس وقت کا کچرا آپ کو حکمرانوں کے طور پر نظر آتا ہے، اس سب کو آپ ایک طرف کر دیں، لیاقت علی خان کی اس ایک تقریر کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ قوم جانتی نہیں ہے کہ عظیم لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ ناپاک اور پلیت، زانی، بدکار، نشئی، حرام خور، خائن، چور، ڈاکو، بدکار لوگ، ملک اور قوم سے غداری کرنے والے انہی حکمرانوں کو دیکھا ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ نواب بہادر یار جنگ جیسے لوگ، قائد اعظم جیسے لوگ، لیاقت علی خان جیسے لوگ، علامہ محمد اسد جیسے لوگ، وہ کیا کیلیبر تھا ان کا، وہ کون لوگ تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، علامہ اقبال جیسے لوگ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، انگریز اپنی مغربی جمہوریت کے تجربات کے شوق میں ہندو اکثریت کو اقتدار دے کر جانا چاہتا ہے، آمادہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے انڈیا پر بھی انگریز اپنی ویسٹرن ڈیموکریسی نافذ کرنا چاہتے تھے، رول آف دا میجورٹی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا غلام اور عاشق علامہ اقبال نے نغمہ ہندی کے ساتھ حجازی لے میں پاکستان کی اسلامی مملکت کا تصور ملت کے سامنے پیش کیا۔ معالم روحانیت اور آتر ملکوت سے پاکستان کو اسلامی سلطنت کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ملت اسلامیہ کے قلب پر نازل ہوا۔ ملک کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک ہر مسلمان کے دل میں ایمان اور عمل کے ولولے پیدا ہو گئے۔ بات سمجھ آئی آپ؟ علامہ شبیر احمد عثمانی یہی فرما رہے ہیں کہ انگریز چاہتا تھا کہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور رول آف میجورٹی ہندوستان میں چھوڑ جائے، لیکن اللہ نے اپنے ایک مرد درویش کے دل پر سیدی رسول اللہ کی جانب سے نور عطا ہوا، اس کو وہ راز دے دیا گیا کہ اب مسلمانوں کی فلاح اس میں ہے کہ ایک مدینہ کی طرز پر ایک مسلمانوں کی ریاست بنائی جائے جہاں ہجرت کی جائے، اور پھر اس کی تائید میں ہر وہ ذی روح جس کے وجود میں خیر تھی ہندوستان کے مسلمانوں میں، اس نے اس دعوت اور اس اذان کو قبول کیا اور ہجرت کی اور پاکستان بنانے کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ علامہ اقبال قائد اعظم جب گول میز کانفرنس کے لیے آپ لندن جا رہے تھے، قائد اعظم تو وہاں پہلے سے بھی تھے، پھر میں پہلے سفر بھی کیا تھا بہرحال، لیکن آپ مصر میں رکے تھے، کسی سفر میں یورپ جا رہے تھے، مصر میں آپ رکے، اور مصر میں آپ نے تمام عرب مسلمانوں سے ملاقات کی، اور اس میں مفتی اعظم فلسطین بھی تھے۔ اس زمانے میں کیونکہ اسرائیل کی ریاست اب بالکل بننے لگی تھی اور مسلمانوں کو ان کے علاقوں سے نکالا جا رہا تھا، اور ایک قائد اعظم شدید ایک سٹانس رکھتے تھے کہ ہم اسرائیل کو خلاف، ڈیگر ان دی ہارٹ آف دا مسلم کہا قائد اعظم نے۔ علامہ اقبال نے کہا ویسٹرن آؤٹ پوسٹ آن دا گیٹس آف اسلام آن دا ایسٹ، یہ ایک قلعہ ہے یہ مغربی طاقتوں کا اسلام کے مشرق کے دروازے پہ، اور ہم اس کے لیے جنگ کریں گے، اور اگر انگریز پیچھے سے ہٹ جائے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ کس طرح مسلمانوں کو دربدر کرتے ہیں۔ تو یہ سٹانس قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تھا۔ تو مفتی اعظم جو فلسطین کے تھے، ان کا دیکھیں خوبصورت بیان، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے بدلے ہمیں پاکستان عطا کیا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم سے اگر فلسطین لے لیا ہے تو اللہ نے ہمیں پاکستان بھی دیا ہے۔ یہ اللہ کا ہمیشہ سے ایک راز ہوتا ہے، کرتا ہے اسی طریقے سے، مسلمانوں سے سب کچھ نہیں لے لیتا۔ جب اندلوسیا میں مسلمانوں سے اسپین لیا جا رہا تھا، عین اسی وقت، وہی 15ویں صدی تھی، 1492 میں اندلوسیا کا فال ہوا ہے، اور اسی دور میں 50-60 سال آگے پیچھے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1453 میں، اس سے 30-40 سال پہلے، سلطان محمد فاتح کے ذریعے مشرقی یورپ میں اللہ تعالیٰ نے کانسٹنٹینوپل، استنبول فتح کروا دیا مسلمانوں سے۔ یعنی ایک جانب سے مسلمان یورپ سے نکل رہے تھے اور دوسری جانب سے یورپ میں داخل ہو رہے تھے۔ اللہ ہمیشہ مسلمانوں کو بہتر متبادل دیتا ہے۔ فلسطین کا خطہ اللہ نے مسلمانوں سے لیا، وہاں کے لوگوں کو وہ یہودیوں کے نرغے میں آ گئے، مزاحمت کر رہے ہیں، ان کا بہترین اجر ہے اللہ کے ذمہ، اور امت کے بہترین مسلمان اس وقت وہ ہیں جو مسجد اقصیٰ کا دفاع کر رہے ہیں اور فلسطین میں بستے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی طاقت کو جمع کرنے کے لیے ایک مدینے کی ریاست کی ضرورت تھی۔
اور اس تمام اہل نظر جانتے تھے یہ بات کہ اللہ نے پاکستان کا خطہ اس کام کے لیے دیا ہے. مفتی اعظم فلسطین یہی فرماتے ہیں اللہ نے فلسطین ہم سے لیا لیکن اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا. قائد اعظم نے پھر یہ بات فرمائی. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ پاکستان تمام مسلمانوں کا قومی وطن ہوگا. اللہ اکبر. ہونا بھی چاہیے. مدینے کی ریاست کوئی صرف قریش کے لیے تو نہیں تھی. مدینے کی ریاست صرف مہاجرین اور انصار کے لیے تو نہیں تھی. وہاں پہ بلال حبشی بھی تھے, وہاں پہ سہیب رومی بھی تھے روم سے آئے ہوئے, وہاں سلمان فارسی بھی تھے, وہاں پہ حبشہ سے آئے ہوئے مسلمان تھے. پوری دنیا سے, حتیٰ کہ ہندوستان سے بھی مسلمان لوگ آ کے وہاں ایمان اسلام لاتے رہے. سینٹرل ایشیا سے کہاں سے صحابہ کرام کی جماعت میں کون کون لوگ نہیں شامل, تاکہ وہ مدینے کی ریاست اور جو اسلامی ریاست بنی اس کے بعد وہ صرف قریش کی جیسے کہا ان کی عربوں کی تو نہیں تھی. اسرائیل کی ریاست انہوں نے بنائی. انہوں نے کہا پوری دنیا کا اگر کوئی یہودی ہے تو وہ اسرائیل کا سٹیزن ہے, اسرائیل کا شہری ہے. پوری دنیا سے یہ یہودیوں کو جمع کر کے لاتے ہیں, اسرائیل میں بھرتے جا رہے ہیں ان کو. وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کو جمع کیا جا رہا ہے, کیونکہ آخر میں سیدی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت میں آخری تصادم تمہارا انہی کے ساتھ ہوگا. اور ان سب کو دنیا سے جمع کر کے ایک جگہ اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ سارا شکار ایک ہی شکارگاہ میں جمع ہو جائے تاکہ مسلمانوں کو آسانی ہو. انشاءاللہ یہ چیزیں تو سیدی نے ہمیں پہلے بتا دی ہیں. قائد اعظم کا جب انتقال ہونے لگا, آخری وقت تھا آپ کا, تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے بڑا خوبصورت ایک اقرار کیا, اور باقی انسان کے وجود کے جیسے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں بابا اقبال کی فراست سے, ان کے عشق پہ, ان کے ادب پہ, ان کے حوصلے پہ, ان کے احسان پہ. تم جانتے ہو کہ جب مجھے اس حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن گیا تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. پاکستان نے نہیں بننا تھا جس طرح ظاہری آثار تھے. آپ سوچیں برٹش امپائر روک رہی ہے, ہندو راج روک رہا ہے. آج ہندوؤں کو دیکھیں نا, وہ اسی طرح کے ظالم اس وقت بھی تھے. اور بیچ میں مسلمانوں کے پاس نہ کوئی فوج ہے, ہمارے پاس نہ کوئی اکانومی تھی, ہمارے پاس نہ کوئی اپنی ریاست تھی. ایک بھیڑیوں کے جبڑوں کے بیچ میں سے پاکستان کھینچ کے نکالنا تھا, اور تقریباً ناممکن لگتا تھا. انگریزوں کا خیال تھا کہ پاکستان اگر بن بھی گیا تو 20-30 سال لگیں گے. 1940 میں قرارداد پاس ہوئی تھی. انہوں نے کہا کر لیا کہ انہوں نے قرارداد پاس, لیکن 30-40 سال سے پہلے ان کو پاکستان نہیں ملتا. قائد اعظم نے 7 سال میں لے لیا. فرمایا کہ مجھے میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے کہ یہ ایک مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا. قائد اعظم فرما رہے ہیں میرا ایمان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیضان ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین میں خلافت دے. اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض. اللہ کا وعدہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا. اور قائد اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے پورا ایمان ہے کہ فیضان نبوی کے بغیر یہ پاکستان نہیں بن سکتا تھا. اور حقیقی بات یہ ہم نے آپ کو بتائی, چاہے علامہ شبیر احمد عثمانی کو براہ راست حکم دینا, اور جیسے سلطان نور الدین زنگی کو سیدی رسول اللہ نے حکم دیا تھا, ویسے ہی علامہ شبیر احمد عثمانی کو دیا, ویسے ہی قائد اعظم کو دیا. قائد اعظم انگلستان میں تھے, آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے ہندوستان میں. آپ فکر مند تھے, پریشان تھے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, پاسبلٹی کوئی نہیں تھی پاکستان بننے کی. 1930 میں قائد اعظم چھوڑ کر چلے گئے. بڑی شاندار آپ نے پریکٹس شروع کی لنڈن میں جا کے. آپ کے انگریز ملازم تھے, انگریز ڈرائیور تھا, انگریز کک تھا آپ کا, اور آپ بڑی ان کی سپریم کورٹ اور پریوی کونسل میں آپ پریکٹس کرتے تھے, اور پورے امپائر کے کیسز آپ کے پاس آتے, بڑے بڑے ملکوں کے اور شہزادوں کے اور ریاستوں کے کیس آپ کے پاس آتے تھے. قائد اعظم کیوں واپس آتے ہیں؟ رات کو خواب میں سیدی رسول اللہ کمرے میں تشریف لائے, فزیکلی اسی طرح تشریف لائے جیسے زیارت النبی بحالت بیداری ہوتی ہے. یہ اس تصور کو ہم آپ کو, یہ جو روحانی کانسیپٹ ہے اس کو ہم آپ کو ایکسپلین کر چکے ہیں پہلے. اور سیدی رسول اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ کا نبی ہوں, میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ ہندوستان جائیں, آپ سے ڈیوٹی لی جائے گی. علامہ اقبال نے بہت کام کیا قائد اعظم پہ, لیکن جب قائد اعظم پھر بھی ڈاؤٹ فل تھے تو فائنل حکم جو تھا وہ براہ راست سیدی رسول اللہ کو دخل دینا پڑا وہاں. اس کے بعد قائد اعظم خاموش سیدھا پاکستان پہنچے اور آپ کو ہندوستان پہنچے, اور آپ کو معلوم تھا کہ اب یہ کام ہو جائے گا کیونکہ سیدی نے مجھے یہاں بھیجا ہے, اب ہوگا. جب ہی آپ نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ فیضان نبوی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا, ساری نگرانی سیدی رسول اللہ فرما رہے تھے. یہ پاکستان معمولی چیز نہیں. اللہ کے بندے کہتے ہیں اس کو کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. بے شک اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے.
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس پاک سرزمین کی ابھی تعمیر ہوئی ہے، اس کی تکمیل نہیں ہوئی۔ اگر آپ ایک مکان بنا رہے ہیں اور مکان کو مکمل ہونے میں اگر دیر لگ جاتی ہے تو آپ غصے میں آ کے مکان کی دیواریں اور گھر اور چھتیں گرا نہیں دیتے، مکان کو آگ نہیں لگا دیتے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ مکان کیوں بنانا شروع کیا تھا، دیر ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم نے غلطی کوتاہی کی، ہمیں سزائیں لگی اللہ کی طرف سے، ہم نے اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اس مکان نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، اس کی ہم نے تعمیر کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور مدنی دور کی طرح آپ کو تلوار رکھنی پڑے گی ساتھ، کیونکہ جس محلے میں، جس ریجن میں، جس خطے میں، جس دنیا میں آپ بستے ہیں، وہ سب کا سب اس مدینہ ثانی کا اسی طرح دشمن ہے جیسے مدینہ کی ریاست کے اس وقت کی تمام عالمی طاقتیں دشمن تھیں۔ آپ اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ روس اور امریکہ اور دنیا کی دیگر کافر ریاستیں اور اسرائیل اور بھارت اس کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ دوستی بنا کر آپ ان کی دشمنی کم کر لیں گے، تو آپ سے بڑا جاہل اور بے وقوف انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ دوستی آپ سے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک آ کر آپ کی پشت میں خنجر دے سکے۔ آج جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مسلسل کوشش ہو رہی، کیونکہ اسرائیل کو پاکستان کے اندر داخل ہونا ہے، اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ وہ کسی صورت میں ایک اسلامی ایٹمی ریاست کو نہیں چھوڑ سکتا، خاص طور پر وہ ریاست جو اسرائیل سے پہلے وجود میں آئی ہو، نظریاتی اسلامی ہو اور مدینہ ثانی ہو۔ جب مدینہ کی ریاست بنی تو بنو قریظہ کے یہودیوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب ہماری شامت آنے والی ہے، اور یہی ہوا کہ پھر خندق میں انہوں نے غداری کی، اور پھر سیدی رسول اللہ نے جا کے بنو قریظہ کی صفائی کر دی اور خیبر کے یہودیوں کی صفائی کر دی۔ یہودیوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ مدینہ کی ریاست بن گئی تو ہمارا وجود خطرے میں ہے، اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ پاکستان مدینہ ثانی ہے، اور جب تک یہ پاکستان قائم ہے نہ ہندو مشرک سکون سے رہے گا، نہ یہودی سکون سے رہے گا، نہ نصارہ میں ناپاک لوگ سکون سے رہیں گے، نہ خوارج سکون سے رہیں گے، نہ منافق سکون سے رہیں گے۔ یہ سب پاکستان پر حملے کریں گے، چاہے دہشت گردی کی صورت میں کریں یا جنگوں کی صورت میں کریں، اور آخری جنگ اب آنے والی ہے۔ ایک ہمارا ٹاکرا تو ہندوستان کے بھارت کے ساتھ پڑنا ہی پڑنا ہے، اس کو آپ جنگ کہیں، غزوہ ہند کہیں، یہ آپ کے نصیب کی بات ہے۔ سیدی رسول اللہ نے ایک صحابی کے گھر آپ تشریف لے گئے، صحابی نے گھر بنایا تھا اپنا خوبصورت سا، تو وہاں کھڑکی رکھی ہوئی تھی، تو سیدی نے پوچھا کہ یہ کھڑکی کس لیے بنائی؟ فرمایا سیدی اس سے دھوپ اور ہوا اندر آئیں گے۔ تو سیدی نے فرمایا کہ اگر تم نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز اندر آئے گی تو دھوپ اور ہوا تو ویسے ہی آ رہے تھے، اور تم کو صرف اس نیت کرنے کا اجر اللہ دیتا رہتا ہر وقت، جب تک وہ کھڑکی قائم ہے تمہیں اجر ملتا۔ تو بھارت کے ساتھ ہماری جنگ تو ہونی ہے اور ہو رہی ہے، ہر وقت ہی ہم حالت جنگ میں ہیں، صرف نیت کر لیں غزوہ ہند کی، ہر سانس آپ کی زندگی کا آپ کے لیے اجر بن جائے گا۔ سیدی رسول اللہ پہ شک نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، استغفر اللہ۔ میں دیکھتا ہوں لوگ ہمیں مذاق اڑاتے رہتے ہیں سارا دن صبح سے شام تک کہ یہ تو بس غزوہ ہند کرتا رہتا ہے، ابھی تک تو ہوا نہیں۔ جس دن نوح علیہ السلام کا طوفان آ گیا نا، وہ سارے مذاق اڑانے والوں کی چیخیں، پھر آپ چیخیں سنتے، پھر وہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ پھر اب آج کے دن کسی کو کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ اس پاکستان کی ایک تقدیر ہے، وہ آپ کو اچھی طرح بتائی جا چکی ہے۔ سیدی رسول اللہ کی براہ راست نگرانی میں یہ پاکستان بنا ہے، اس نے ایک ڈیوٹی کرنی ہے۔ پہلی ڈیوٹی اس کی یہ ہے کہ اس نے غزوہ ہند کرنا ہے، مشرکین کو ختم کرنا ہے، اور واپس یہاں سے پلٹ کر انہوں نے شام جانا ہے اور وہاں پہ بیت المقدس شریف آزاد کرانا ہے، اور وہاں پر یہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں کے ساتھ مل کر اس نے دجال کو قتل کرنا ہے۔ یہ سیدی رسول اللہ نے فرما دیا ہے، اور اس کام کے لیے پاکستان کو بنایا گیا، اس کام کے لیے ہمیں ایٹمی طاقت دی گئی، اس کام کے لیے ہماری فوج کو بیٹل ٹرین کیا گیا، اس کام کے لیے پاکستان کی ریاست کے اندر وہ مجاہدین پیدا کیے گئے کہ جنہوں نے اسرائیل کو بھی مارا ہوا ہے، جا کے روس کو بھی مارا ہوا ہے، جنہوں نے خوارج کو بھی مارا ہوا ہے، جنہوں نے بھارتی مشرکوں کو بھی مارا ہوا ہے۔ تربیت دنیا میں اسی پاک فوج کی کرائی جا رہی ہے۔ دنیا میں اور کوئی مسلمان فوج نہیں ہے جس کی اس طرح ڈیوٹی لی گئی ہو، جس سے یہ سیاسی بکواس کرتے ہیں ناپاک اور پلیت لوگ۔ وہی بات اقبال نے کہا تھا کہ اگر نہ ہو نگاہ تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، اگر نگاہ نہیں ہے تمہارے پاس تو مت بیٹھو میرے ساتھ، کہ نقطہائے خودی ہے مثل تیغ اصیل، کہ جو میں خودی اور ریالٹی اور حقیقت اور معرفت کی بات کرتا ہوں یہ تیز تلوار کی طرح ہے، تمہیں کاٹ کے رکھ دیں گی، کیونکہ تمہاری سمجھ میں آنی نہیں ہے بات، تم بکواس کرو گے، مارے جاؤ گے خامخواہ، بد نصیب کر لو گے اپنے آپ کو، گستاخی کرو گے سیدی رسول اللہ کی۔ تو پاکستانی قوم کو آج 27 رمضان کے حوالے سے ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں اور تنبیہ بھی کرتے ہیں
مبارک کہ تم پاکستان میں پیدا ہوا. آج پوری دنیا میں کہیں بھی تم پاکستان سے فرار ہو کے جاؤ گے سکون نہیں ملے گا تم کو. سکون اس پاکستان میں، چاہے روکھی سوکھی یہاں تمہیں کھانی پڑے، عزت اور آبرو اور سکون یہاں. جاؤ دنیا میں ذلیل و خوار ہونے کے لیے، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور نصیحت اس بات کی کہ اس پاکستان کی قدر کرو. یہ سیدی رسول اللہ کی امانت ہے جو تمہیں دی گئی ہے. جو خیانت ہم نے کی اس کے نقصان ہمیں بہت ہو رہا ہے. اس قوم پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط ہے آج کل، لیکن اللہ موقع اس لیے دے رہا ہے کہ تم توبہ کر لو. وقت اب تھوڑا ہے. اور تنبیہ اس بات کی کہ اس پاکستان سے خیانت نہ کرنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا. جس نے پاکستان کو گالی دی یا ایک اینٹ بھی اس کی اٹھا کے نقصان کیا اور تباہی کی، پھر دنیا اور آخرت میں اس ذلت اور رسوائی اس کے نصیب میں. اللہ معاف نہیں کرے گا. سیدی رسول اللہ کے تحفے کو کسی نے ٹھوکر ماری، پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سیاسی اختلاف تمہارا کسی کے ساتھ ہو، تم اس پاکستان کو اور اس پاک فوج کو گالی نہیں دے سکتے. اس پاک فوج میں ہزار خرابیاں ہوں گی. سلطان محمد فاتح کی جو فوج تھی لاکھوں کی، جس نے قسطنطنیہ فتح کیا، اس فوج میں سارے ولی اللہ تو نہیں تھے، بڑے بڑے گناہ گار لوگ ہوں گے اس کے اندر. لیکن سیدی رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لتفتحن القسطنطنیہ ونعم الامیر امیرھا ونعم الجیش ذالک الجیش. کیا خوبصورت وہ فوج ہوگی. قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا اور وہ جنتی سلطان ہوگا اور وہ جنتی فوج ہوگی. جب اتنا بڑا کام اللہ لیتا ہے نا، تو وہ اللہ غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، غلطیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا. تمہاری جیسی عقل نہیں. اپنی عقل سے مت چلو اس پہ، ایسے کیسے ہوگا اور ویسے کیسے کرے گا تو کون کرے گا. تم صرف اپنے آپ کو بد نصیب کرو گے. اس پاکستان کی قدر کرو. جو ہونے والا ہے وہ تو ہونے والا ہے. تمہیں بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کیا ہونے والا ہے. اب تم میں سے کوئی بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مالک ہمیں بتا دیتے، ہمیں وقت دے دیتے، ہمیں کوئی نصیحت کر دیتا. سب کچھ بتایا جا چکا ہے. جو غزوہ ہند کے لیے تیار نہیں ہے، جو سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو امام مہدی کی فوج کا حصہ بننے کے لیے تیاری نہیں کر رہا، جو بیت المقدس شریف آزاد کرانے کی خواہش نہیں رکھتا، پھر اس کا انجام منافقوں اور کافروں میں ہوگا. پھر وہ مسلمان مرے یا کافر مرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح اپنے آپ کو ہلاک نہ کروا لینا. اپنی نیتیں پاک رکھو اور جو تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق اس پاک سرزمین کی حفاظت کرو، اس پاک فوج کی حفاظت کرو. کل بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے اور یہی پاک فوج تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو شہید کروا رہی ہوگی. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ سیدی رسول اللہ کی امت کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم غزوہ ہند میں جا کے دوبارہ ایک مرتبہ دہلی فتح کر سکیں. یہ چمن پھر معمور ہو نغمہ توحید سے. اللہ ہمیں اجازت عطا فرمائے کہ ہم غزوۃ الشام میں جائیں اور بیت المقدس شریف کو آزاد کرائیں اور دجال کے فتنے کو اللہ ہماری تلواروں سے ختم کرے. اللہ ہمیں خلافت المناج النبوہ نصیب فرمائے، جس کی خواہش ہمارے بزرگوں نے کی، جس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا. اللہ ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائے، رزق کریم عطا فرمائے، حسن خاتمہ عطا فرمائے اور ہم کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور مقربین میں شامل فرمائے. اس جماعت میں شامل فرمائے رضی اللہ عنہ رضو عنہ، جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی. میرے مالک کرم فرما دے، احسان فرما دے. آج اس بابرکت رات کے صدقے پاکستان اور مسلمانوں پہ کرم کر دے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.